سے آج کے آیت پر دھیان دیں۔ نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کے خطوط میں سے تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا باب نمبر 5 اور اس کے آیت نمبر 23۔ سب دھیان سے سنیے گا۔ خداوند کے کلام میں خداوند کا بندہ پولس رسول فرماتے ہیں، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کر کے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھوں گی۔ جتنے بھی آپ لوگ لائیو ہیں اور آن لائن ہیں، اس آیت پر دھیان دیجیے گا۔ خدا کا کلام میں فرماتا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں، آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی خاص برکت ہو اور خداوند آج کے کلام پر ہمیں دھیان دینے کی توفیق دے، آمین۔ سب کہیں اے خداوند، آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند، آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیرے پاک رشتے میں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم چھڑائے جائیں، ہم رہائی پائیں، ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں۔ اے خداوند، ہم اس کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے۔ اے خداوند، میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں۔ اے خداوند، آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو میری زندگی سے چرا نہ سکے۔ اے خداوند، آج کا کلام میری زندگی میں 100 گنا لے کر آئے، مسیح کے نام میں، آمین۔ ہاللویا۔ ہم خداوند کی تعریف کریں گے۔ آمین، ہاللویا۔ آج ہم نے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے جو ورس تلاوت کی، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو، سب بولو آمین۔ سو خداوند خدا جو ہے، آج ہم کو بہت سے ریولیشنز، بہت سی بھید کی باتیں جو ہیں وہ آج کے کلام میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ اسی کلام میں سے ہم نے فرائیڈے والے دن بھی بہت کچھ سیکھا تھا۔ تو خداوند کہ روح نے گائیڈ کیا کہ آج پھر سے جو ہے اسی میں سے اور سکھایا جائے، آمین، ہاللویا۔ اور جب ہم خداوند کے روح سے اس کے مسا کے نیچے رہ کر جب ہم کلام کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب خداوند کی طرف سے تمہارے اوپر مسا آئے گا، تم اس پاورفل مسا کے نیچے آؤ گے تو تمہیں کسی سے بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ مسا کیا کرے گا، وہ تمہیں خود سکھائے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ سب جو ہو اس مسا کے نیچے، آج آپ کو سکھائے گا وہ، اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ سیم نہیں رہیں گی، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، ہاللویا۔ سو خداوند کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے۔ آپ کی بوا جی نے آج آپ کو بتایا کہ ہمیں خداوند کے گھر میں عبادت کے لیے آنا ہے، سنڈے کا جو دن مقرر کیا گیا ہے، اور بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ سنڈے کا دن جو ہے یہ سیچرڈے سبت کا دن ہے، سنڈے جو ہے وہ عبادت کا دن ہے۔ اب یہ جو ہے یہ سنڈے کا دن عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا؟ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے، بائبل مقدس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، خداوند نے کہاں پہ حکم دیا؟ کیا کسی کو پتہ ہے اس بات کا کہ بائبل مقدس میں خداوند نے خود کہا ہوا ہے کہ جو ہفتے کا پہلا دن ہے اسے تم نے کیا کرنا ہے، عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ سبت کا دن تو سیچرڈے کہا گیا، لیکن سنڈے کا جو دن ہے اس کا بھی پرانے عہد نامہ میں خداوند نے حکم دیا تھا۔ سنڈے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں خداوند کی پرستش کرتے ہیں، حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے فتح یابی کا دن ہے۔
آج کے دن جو ہے آپ کے اور میرے زندہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے کل کائنات کے خالق اور مالک نے کیا کیا؟ موت کے اوپر فتح پائی، شیطان کے اوپر اور گناہوں کے اوپر فتح پائی، آمین، اور مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ اسی لیے جو ہے آج کے دن جو ہے نہ تو ہم روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی طرح کی کوئی اور کام کرتے ہیں، بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں ہم اتنا ہی خداوند کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں آن لائن بھی اور جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بائبل مقدس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہم خروج کی کتاب اور اس کا باب نمبر 12 آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خداوند واقعی اپنے کلام کے باہر وہ کبھی بھی نہیں جاتا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے کلام کے باہر جا کر ہم کچھ بھی کر سکیں، آمین، ہلیلویا۔ خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 12 اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 16 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے اس بات کو پھر سے دھیان سے سن لیجئے گا۔ خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 12 اور اس کی آیت نمبر 16 میں لکھا ہوا ہے، اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو۔ کون سے دن؟ پہلے دن۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، آگے پھر پڑھیں گے، اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو، یعنی پہلا دن جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن جب مقدسہ مریم جو ہے وہ قبر کے اوپر گئی تو اس نے قبر کو کیا پایا؟ اس نے خالی پایا۔ پہلا دن کون سا ہے ہفتے کا؟ وہ اتوار کا ہے۔ جو 7واں دن جو ہے وہ ہے ہفتے کا دن، اور وہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ سبت کا دن ہے۔ یہاں پہ خداوند نے خود کہا ہے کہ کون سا دن؟ پہلا دن اور ہفتے کا 7واں دن جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ تم مقدس مجمع کرنا، تم عبادت کرنا، تم میری ستائش کرنا، اور تم میری حضوری میں بنے رہنا، آمین۔ آپ کو بتا رہے تھے آپ کی بوا جی کہ اس دن جو ہے خداوند کو ایک دن جو آپ محسوس کرتے ہو، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں سنڈے والے دن کام پہ نہ گیا تو پتہ نہیں میری سیلری کٹ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، میری سیلری جو ہے شاید مجھے اتنے پیسے نہ ملے جتنی مجھے ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا جو ہے جب آسمان سے شاہی من گراتے تھے نا تو لوگوں کو کیا کہتے تھے ہفتے والے دن جو سبت کا خاص دن ہے اس دن تم نے باہر من ڈھونڈنے کے لیے یہاں سے نہیں نکلنا، بلکہ جو ایک دن پہلا ہوتا ہے اسی دن میں تمہیں کیا کروں گا؟ اگلے دن کا بھی ڈبل کھانا جو ہے وہ مہیا کر دوں گا، ہلیلویا۔ اس لیے آپ یہ سوچتے ہو کہ تو سنڈے والے دن نہیں جاؤں گا، میری دیہاڑی کم ہو جائے گی، میری تنخواہ میں سے کٹ جائے گا، تو خداوند کا یہ وعدہ ہے، خداوند کہتا ہے جب تم میرے ساتھ چل کے تو دیکھو، مجھے آزما کر تو دیکھو کہ میں کیسا مہربان خدا ہوں۔ وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کو کبھی بھی کمی آنے نہیں دے گا، بلکہ آپ کو ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو ڈبل مہیا کر دے گا، آمین، ہلیلویا۔ لیکن آج ہمیں ڈر لگتا ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ ڈرپوک لوگ، بزدل لوگ جو ہیں وہ خداوند کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، بزدل لوگوں کو خداوند جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اسے بائبل مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ بزدل جو ہیں وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ کو ڈرنا نہیں، آپ کو کسی طرح سے بھی، بلکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خداوند خدا جو ہے اگر وہ بیابان میں اپنے لوگوں کو 40 سال جو ہے وہ شاہی من کھلا سکتا ہے، تو اگر ایک دن میں اس کی حضوری میں جانے کے لیے اپنی ساری جو اپنی لائف ہے اس کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو میں پیچھے چھوڑوں گا، اور پہلا درجہ میں کس کو دوں گا؟ خداوند کو دوں گا۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تم مجھے عزت دو گے تو میں تمہیں عزت دوں گا، جب تم میرے قریب آؤ گے تو میں بھی کیا کروں گا؟ میں تمہارے قریب آؤں گا، آمین، ہلیلویا۔ آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ ایسا کر کے دیکھنا، خداوند خدا کبھی بھی آپ کو بھوکا سونے نہیں دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو صرف اور صرف خداوند کو پہلا درجہ دینا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند خدا آپ کی روٹی اور پانی کے اوپر کیا کرے؟ آپ کو برکت دے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جب تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہاری روٹی اور پانی پہ کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ اس کے ساتھ اور بھی کچھ کہا ہے کہ تمہارے بیچ میں سے میں کیا کروں گا؟ بیماریوں کو۔ یہ کتنی سمپل سے خداوند نے سمجھائی ہیں باتیں، لیکن آج ذہن جو ہے اس کے اوپر کس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ دنیاوی خواہشات نے، اور دنیاوی خواہشات کس کی طرف سے ہیں؟ وہ شیطان کی طرف سے، اور جو ایک جسمانی انسان ہے وہ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع،
हालेलुया। खुदावन के कलाम में से जो हमने पढ़ा उसमें से हम बहुत कुछ आज सीखेंगे, खुदावन सिखाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेअब महफूज रहे। हकीकी तसल्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो खुदावन के पास है। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, एक इंसान अगर वो कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में से मेरे पास अरबों रुपया है लेकिन मेरी जिंदगी में इत्मीनान नहीं, सुकून नहीं, अमन सुकून नहीं, तो मुकद्दस कहती है कि जो हकीकी इत्मीनान है, हकीकी तसल्ली का जो सर चश्मा है वो कौन है? वो जिंदा खुदावंद है। तो जब आप उसके पास आते हो तो चाहे आपके पास ज्यादा ना भी हो, सिर्फ आपके पास सिर्फ खाने के लिए ही हो, तो मेरा और आपका जिंदा खुदा आपको ऐसी तसल्ली मुहैया करेगा, आपको ऐसा इत्मीनान देगा कि आप सारी जिंदगी खुशी के साथ जो है आप उसकी इबादत करेंगे और उसकी हजूरी में बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको हमेशा अपनी गवाही देता हूँ। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि खुदावंद की खिदमत करने से पहले मेरे पास अच्छा बिजनेस था, कारोबार था बहुत अच्छा, उसमें बहुत से पैसे भी आते थे, बहुत अच्छा था, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो वाली तसल्ली, वो वाला इत्मीनान नहीं था। लेकिन जैसे ही खुदावंद ने अपने काम के लिए बुलाया, अपनी खिदमत के लिए बुलाया, वो सब कुछ क्लोज किया और खुदावंद की खिदमत करना शुरू की। और आज मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि जितने इत्मीनान में, जितनी तसल्ली में मैं हूँ, शायद ही कोई होगा, जितने अमनो सुकून में मैं हूं, क्योंकि मुझे इस बात का पता चल चुका है कि खुदावन कहते हैं कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, हकीकी तसल्ली, हकीकी इत्मीनान जो है वो सिर्फ जिंदा खुदावन के पास है। आमीन, हालेलुया। वो आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेअब महफूज रहे। कौन कौन सी चीज रहे? रूह, जान और बदन। किसके आने तक? खुदावन यीशु मसीह के आने तक क्या रहे? बेअब रहे। आपकी रूह जो है, आप सब जानते हो हर इंसान में एक रूह होती है, जब तक उसमें होती है तो अगर तो वो अपनी रूह के मुताबिक चलता है तो वो खुदावन को खुश कर सकता है, लेकिन जब वो अपने जिस्म के मुताबिक चलेगा तो वो कभी भी खुदावन को खुश नहीं कर सकता। तो अगर वो अपने जिस्म के मुताबिक चलेगा तो इसका मतलब है वो अपनी रूह को क्या कर रहा है? अपनी रूह को रंजीदा कर रहा है। लेकिन जब आप रूह के, क्योंकि जिस्म और रूह खुदावन को खुश कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपने जिस्म के मुताबिक चलेगा तो वो कभी भी खुदावन को खुश नहीं कर सकता। तो अगर वो अपने जिस्म के मुताबिक चलेगा तो इसका मतलब है वो अपनी रूह को क्या कर रहा है? अपनी रूह को रंजीदा कर रहा है। लेकिन जब आप रूह के, क्योंकि जिस्म और रूह को पूरा करना, वो कहती है कि हमें हर वक्त खुदावन की हजूरी में बने रहना है, कोई भी ऐसा फेल नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना, कोई भी ऐसी बुरी रवश नहीं लेकर अपने अंदर आनी जिससे बाइबल मुकद्दस जो है वो मना करती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जान, अपनी जान को भी बेअब रखना है। आपकी जान क्या है? उसने मैंने आपको बताया था कि आपकी जान जो है बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद ने अहबार की किताब में, खरूज की किताब में, गिनती की किताब में और इस्तिश्ना की किताब में खुदावंद ने बताया हुआ है। हम अहबार की किताब में से कुछ पढ़ेंगे क्योंकि आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं और मेरा ईमान है कि जब आप सीखोगे तो आप डेफिनेटली बरकत के हकदार होगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। अहबार की किताब उसका बाब नंबर 7, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, मैं इसको पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 27 जो है हम पढ़ूंगा। जो कोई किसी तरह का खून खाए वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। और फिर 8 बाब, सॉरी, उसका अहबार की किताब उसका बाब नंबर 17 और उसकी आयत नंबर 11 से मैं पढ़ूंगा। अहबार की किताब उसका बाब नंबर 17 और उसकी आयत नंबर 11 खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मसबा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसीलिए मैंने अपने इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम में बंदोबस्त करता हो कभी खून को खाए, क्योंकि खून में क्या होता है? खून में जान होती है। और वहां पे खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि तुम्हारी रूह, तुम्हारी जान और तुम्हारा बदन जो है खुदा यीशु मसीह के आने तक क्या रहने चाहिए? बेअब रहने चाहिए।
یعنی آپ کی روح بھی بے عیب رہنی چاہیے، اس کو اپنے خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اور آپ کا بلڈ جو ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتے ہیں کہ بلڈ میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی جان ہوتی ہے، اور آپ کی جان جو ہے وہ بھی کیا رہنی چاہیے، بے عیب رہنی چاہیے۔ اب یہ عیب دار کس طرح سے بنتی ہے آپ کی جان؟ بہت سے لوگ نہیں اس بات کو جانتے کہ شیطان جو ہے اس نے کس طرح سے لوگوں کی جان کو عیب دار بنانے کے لیے اس نے کون کون سے طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ آج بہت سے لوگ جب حرام کی کمائی میں سے کچھ کھا لیتے ہیں نا، جو لوگوں کو دکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، چوری میں سے کچھ کھا لیتے ہیں نا، تو ان کے بلڈ میں جو ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، وہ شامل ہو جاتی ہے، اس کی جان میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے، اور اس کی جان جو ہے وہ پھر بے عیب جو ہے وہ نہیں رہتی، بلکہ وہ کیا بن جاتی ہے، عیب دار بن جاتی ہے۔ اور خدا ان کا کلام کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے تک تمہاری روح، تمہاری جان اور تمہارا بدن جو ہے وہ کیا رہنے چاہیے، بے عیب رہنے چاہیے۔ اسی لیے آپ نے کبھی بھی اس میں سے نہیں کھانا جس میں سے بائبل مقدس جو ہے وہ منع کرتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے تم اس میں سے نہیں لے سکتے۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی کہ دانیل سے کہا گیا کہ تو بادشاہ کے سامنے رہے گا، بادشاہ کی ساری زندگی تو خدمت کرے گا، اس کے سامنے کھڑا رہے گا، لیکن تو نے کیا کرنا ہے، یہ بادشاہ کا ٹھہرایا ہوا کھانا بھی کھانا ہے، اور یہ جو اس نے ٹھہرایا ہے اس میں سے پینا بھی ہے۔ دانیل اس بات کو جانتا تھا کہ میری جو روح ہے، میری جو جان ہے، اور میری جو بدن ہے میرا، جو اس سے کیا رہنا ہے، اس سے بے عیب رہنا ہے، تبھی میرا خدا جو ہے وہ مجھے کیا کرے گا، وہ مجھے بہت زیادہ بلیس کرے گا۔ تب بھی کوئی بھی انسان اگر میرے لیے گڈھا کھودے گا، میں کبھی بھی اس میں گرنے نہیں پاؤں گا۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں اس میں سے نہیں کھا سکتا، اگر میں اس میں سے کھاؤں گا تو میری جان جو ہے وہ بے عیب نہیں رہے گی، یہ چیزیں میرے بلڈ میں جائیں گی، اور میرا بلڈ کیا بن جائے گا، یہ عیب دار بن جائے گا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے اس میں سے نہیں کھایا۔ اس نے کہا بادشاہ تو مجھے، اپنے سردار سے کہا اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں اس میں سے نہیں کھا سکتا، وہ مجھے مارتا ہے، مار دے، جو میرے ساتھ کرنا ہے کر دے، لیکن میں اپنے خداوند کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے لیے کیا ٹھہرایا جائے، میرے لیے سادہ جو کھانا ہے، ساگ اور پات ٹھہرایا جائے، اور 10 دن تک تو مجھے چیک کر لے، 10 دن کے بعد وہ لوگ جو اس کھانے میں سے کھائیں گے، اور میں جو صرف سمپل ساگ اور پات کھاؤں گا، ان کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھی تھے، اور نام تھا ان کا صدرک مسرک عبدالجان، ان کا شاید ذکر نہیں ہے وہاں پہ، لیکن یہی لوگ تھے وہاں پہ، انہوں نے نکال کر دیا۔ دانیل کا وہاں پہ ذکر ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں کھا سکتے اس میں سے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس چیز میں سے جسے بائبل مقدس منع کرتی ہے، اگر ہم اس میں سے کھا لیں تو ہماری جان، ہمارا بلڈ جو ہے کہیں وہ بھی بے عیب دار جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنے بلڈ کو کیا رکھنا ہے، ہم نے اپنے بلڈ کو بے عیب رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا اور ہم سب کا جو کفارہ ہوا ہے وہ یسوع مسیح کے بے عیب لہو کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کے ماننے والے ہیں تو ہمارا جو بلڈ ہے وہ بھی کیا عیب دار ہونا چاہیے کہ بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے نا۔ اس لیے بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے تک تمہاری جان، تمہارا بدن اور تمہاری روح جو ہے کیا ہونے چاہیے، بے عیب ہونے چاہیے، تب ہی تم کیا کرو گے، دوسری آمد ثانی میں خداوند یسوع مسیح کا ہوا میں اڑ کر استقبال کر سکتے۔ ایک شراب پینے والا، ایک حرام کاری کرنے والا، ایک غلط کام کرنے والا، جو اپنے ان تینوں چیزوں میں جو عیب دار ہے، اور پھر ہم اسے کہیں جب وہ مر جائے تو پھر ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کر یہ ورڈ چھوڑ رہے ہوں کہ یہ ہمارا جو بندہ ہے، جو ہماری بندی جو ہے یہ مسیح میں سو گئی ہے، اور جب یسوع مسیح دوسری آمد ثانی میں آئیں گے تو یہ اڑ کے اس کے ہوا میں استقبال کریں گے، تو یہ ایک غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جان، تمہارا بدن اور تمہاری روح جو ہے یسوع مسیح کے آنے تک کیا ہونے چاہیے، بے عیب ہونے چاہیے۔ اب بلڈ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ بلڈ آج لوگ کیوں نہیں کھاتے، کیونکہ بائبل مقدس میں آپ جب پڑھو گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم صرف اس کا گوشت کھانا، اور جتنا بھی اس کا بلڈ ہوگا اس کو زمین کے اوپر انڈیل دینا، بلڈ نہ کھانا، کیونکہ بلڈ کے اندر کیا ہوتا ہے، جان ہوتی ہے۔ پیدائشی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب قائن نے اپنے بھائی کو مارا، حابل کو مارا نا، تو خداوند نے اس سے بات کی، اس نے کہا تیرا بھائی کہاں ہے، کہتا مجھے کیا پتا ہے، میں اس کا رکھوالا ہوں۔ خداوند نے کہا نہیں، دیکھ تیرے بھائی کا جو خون ہے اس نے مجھے کیا کیا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، اس نے مجھے پکارا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لہو ہے اس میں جان ہے، اور اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو نا کہ اگر کسی نے کسی کو مارا ہو
سے خون ہو گیا تو 1 یا 2 3 سال بعد وہ پکڑا لازمی چاہتا ہے، وہ چاہے چوری کے ساتھ اسے کیا ہو. کیوں؟ کیونکہ لہو جو ہے وہ بولتا ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں جان ہوتی ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ تو کبھی بھی لہو نہ کھانا. اس لیے یسوع مسیح نے اپنا قیمتی لہو، بے عیب لہو بہا کے آپ کو اور مجھے کیا کر لیا؟ اس نے خرید لیا. اور جب اس نے خرید لیا ہے تو کیا ہماری روح، ہمارا بدن اور ہماری جان جو ہے کیا وہ بے عیب نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں. لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ جو دکھنے میں چیز اچھی لگ رہی ہے نا، ٹھیک ہے اگر اس میں اس کام پہ اگر ہیرا پھیری ہو رہی ہے تو چلو اگر 5,000 ملنا تھا ہمیں 10,000 مل جائے گا. لیکن وہ نہیں پتا، اس بات کو وہ نہیں جانتے کہ وہ صرف کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی اسپرٹ کو خراب نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنی جان کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ پرابلم میں ڈال رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو صرف اپنی روح کی نہیں، اپنے بدن کی نہیں، بلکہ آپ کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بے عیب رکھنا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس سے آپ کا بلڈ جو ہے وہ عیب دار بن جائے. جب آپ کی تینوں چیزیں آپ کی بے عیب ہوگی تو خداوند کہتا ہے تم کیا کرو گے؟ تم ہوا میں اڑ کر ڈیفینیٹلی یسوع مسیح ناصری کا استقبال کرو گے ہی کرو گے. کیونکہ ہم بائبل مقدس میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے تک تمہاری جان، تمہارا بدن اور تمہاری روح کیا ہونے چاہیے؟ بے عیب ہونے چاہیے. ہلیلویا. دانیل نے انکار کر دیا، اس کا میں نہیں لے سکتا. بادشاہ تو مارتا ہے تو مارتے، میں نہیں لوں گا. اور پھر اس چیز کا رزلٹ بھی دیکھتے ہو تو جب 10 دن کے بعد دانیل کو اور اس کے ساتھیوں کو بلایا گیا تو دانیل کا چہرہ جو ہے دوسرے لوگوں کے چہرے سے کیا کر رہا تھا؟ شائن کر رہا تھا، چمکدار تھا. اس کا چہرہ جو ہے دوسروں سے تر و تازہ تھا. تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب آپ اپنی جان کی حفاظت کریں گے، اپنے بلڈ کی حفاظت کریں گے، آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھائیں گے جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ نہ صرف تمہارے چہرے چمکیں گے، تمہارے کاروبار بھی چمکیں گے، تمہاری زندگیاں بھی چمکیں گی، تمہارے گھرانے بھی چمکیں گے اور لوگ تمہارے خداوند کو سجدہ کریں گے. آمین. ہلیلویا. وہ آپ کی لائف جو ہے وہ شائن ہوگی، آپ کی زندگیاں چمکیں گی اور لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے؟ خداوند کی تعریف کریں گے. آمین. اس لیے آپ نے اپنے بدن کی، اپنی جان کی اور اپنی روح کی جو ہے آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے حفاظت کرنی ہے تاکہ کیا کر سکو؟ آپ خداوند یسوع مسیح کے آنے تک آپ بالکل بے عیب رہ سکو. اور پھر ہم نے ورس پڑھی کہ خداوند خود ہی تمہیں کیا کرے گا؟ وہ تمہیں پاک کرے گا. کب کرے گا؟ جب ہم اپنی سب چیزوں کو کیا کیا ہوگا؟ بے عیب رکھا ہوگا. خداوند کیا ہے؟ خداوند پاک ہے نا، ہمارا بلانے والا پاک ہے. تو ہمیں بھی کیا بننا چاہیے؟ ہمیں بھی پاک بننا چاہیے. اور یہ سب چیزیں ایک انسان کے اندر تب ہی آتی ہیں، اس کا بدن، اس کی جان اور اس کی روح جو ہے وہ تب ہی بے عیب ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو کس میں لے کے آتا ہے؟ پاکیزگی میں لے کر آتا ہے. آمین. ہلیلویا. اور پاکیزگی میں بنے رہنے کا جو سب سے بڑا سیکرٹ ہے وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ واقعی ایک ریئل کرسچن ہو تو اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کس میں ٹھہرانا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو فاسٹنگ میں لے کر آنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو روزے میں لے کر آنا ہے. کیونکہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ایک انسان جو ہے اگر اسے کوئی نشہ چھڑانا ہو، کوئی بری ہیبٹس چھڑانی ہو، اب نشے کی بات کریں گے تو اسے ڈاکٹرز جو ہیں کچھ ٹائم کے لیے الگ رکھتے ہیں. جب الگ رکھتے ہیں تو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ بعد جب اسے الگ کرتے ہیں تو اس میں سے 99% جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو چکی ہوتی ہیں چیزیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے، فاسٹنگ کریں گے، پریئر کریں گے، پاکیزگی میں چلیں گے، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ 40 دن کی فاسٹنگ کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، یا جتنا بھی آپ ٹائم خداوند کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں تو آپ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو ہر طرح کے برے کام سے کیا ہو جائے گی؟ آپ کو نفرت ہو جائے گی. آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں، میری زندگی کی گواہی یہ ہے کہ اب میں نے پاکیزگی میں چلنا شروع کیا ہے. اب میں اپنی زندگی کی گواہی کو کبھی بھی خراب نہیں کر سکتا. اور مکاشفہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے تھے وہ کس کی وجہ سے انہوں نے سفید جامے پہنے؟ صرف اور صرف اپنی گواہی کے کلام کے وسیلہ سے اور کس کے وسیلہ سے؟ خدا بھرے کے لہو کے وسیلہ سے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سفید جامے پہنے. آپ جب اپنی گواہی کو بنائے رکھتے ہو کہ ہاں میری گواہی یہ ہے کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لیا، اب میں دوبارہ گناہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر میں کروں گا تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ باتیں کریں گے. ہاں اب میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے، اب میں نے شراب چھوڑ دی ہے، اب میں نے ہر طرح کی حرام کاری، بدکاری، ہر طرح کی بری روشیں چھوڑ دی ہیں. ہاں میری یہ گواہی ہے.
میں یہ نہیں کر سکتا. آپ سب لوگوں کو جب بھی اس سے ملو آپ اسے اپنی گواہی بتا سکتے ہو. ہاں اب سے میں نے کیا چلنا شروع کیا ہے, اب سے میں نے پاکیزگی میں چلنا شروع کیا ہے. آج سے میں پاک اور صاف رہوں گا. آپ کبھی بھی آج سے لے کر نیکسٹ میری لائف میں کبھی بھی آپ میری زندگی میں کسی بھی بری روش کو نہیں دیکھو گے. جب آپ اس طرح سے آپ لوگوں کو گواہی دو گے, آپ کو پتا ہوگا اب اگر میں کوئی بھی غلط کام کروں گا, کسی بھی بری روش میں جاؤں گا, کوئی بھی برا کام اختیار کروں گا, تو میری ایک گواہی خراب ہوگی اور وہ انسان جس کے سامنے میں نے گواہی دی ہے اس کے سامنے میرا مذاق بن جائے گا. اور اسی لیے وہ جنہوں نے بائبل مقدس آتی, جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے تھے, انہوں نے کیا کیا, صرف اور صرف اپنی گواہی کے کلام کے وسیلہ سے اور یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے وہ کس کے اوپر غالب آئے, ہر طرح کی برائی کے اوپر غالب آئے. ہاللیلویا. آپ بھی آ سکتے ہو, لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ واقعی ہی خدا یسوع مسیح کا دوسرے آمد ثانی میں اڑ کر ہوا میں استقبال کر سکو, تو آپ کو اپنی جان کو, اپنے بدن کو اور اپنی روح کو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو بالکل بے عیب رکھنا ہے. آمین. سب نے اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دی, ہمارے ذہن کو کھول, اپنے ذہن کے اوپر ہاتھ رکھے گئے کہ ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں, ہم برکت پائیں, ہم برکت پائیں. اسی کے نام میں آمین. ہاللیلویا. آپ کو کیا کرنا ہے, ہمیں اپنی جان, اپنے بدن اور اپنی روح کی جہاں تک ہو سکے ہمیں ان سب کی حفاظت کرنی ہے. اپنی جب آپ ہر چیز میں الرٹ ہو جاتے ہو نا, تو خداوند الرٹ لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. بائبل مقدس لکھا ہے کہ جب جدعون کو خداوند نے کہا کہ دیکھ تو نے فلاں ملک کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو لوگوں کو اکٹھا کر لے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے. خداوند کہتے ہیں نو, یہ لوگ بہت زیادہ ہیں, ان کو کم کر دے, ان کو ڈرا کے دمکا کے بکا دے. بائبل مقدس میں لکھا ہے سب کو اس نے ڈرایا دھمکایا, سب چلے گئے کچھ, اور اس میں سے صرف باقی کتنے رہ گئے, وہ 10,000 لوگ رہ گئے. خدا نے کہا اب بھی یہ زیادہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں ان کو جنگ جتواؤں تو یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے زور سے صرف جنگ جیتے ہیں, کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے جو ہے تم زندگی کی ہر جنگ کو کیا کر سکتے ہو, تم جیت سکتے ہو. آمین. ہاللیلویا. خدا نے کہا 10,000 لوگ بھی زیادہ ہیں, اب تم کیا کرو, اب تم ان میں سے فلاں پانی کی ندی کے اوپر لے جاؤ اور جو چپڑ کر کے کتے کی طرح پانی پیے ان کو الگ کر لینا, اور جو آرام کے ساتھ ہاتھوں میں بھر کے پانی پیے ان کو تم الگ کر لینا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے 9,700 لوگ جو تھے وہ بڑے آرام کے ساتھ کیا کر رہے تھے, بیٹھ کے پانی پی رہے تھے, لیکن صرف 300 لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے, چپڑ کر کے پانی پی رہے تھے. وہ کیا تھے, وہ الرٹ تھے, وہ سست نہیں تھے. خدا نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ 9,700 لوگ جو ہیں ان کو واپس اپنے گھروں میں بھگا دے, اور جتنے الرٹ لوگ 300 ہیں نا جنہوں نے چپڑ کر کے فوراً پانی پی لیا, ان کو کیا کر دوں, ان کو اپنے ساتھ رکھ, کیونکہ یہی لوگ جو ہیں یہی لڑنے کے قابل ہیں, اور میں انہی کے وسیلہ سے جتاؤں گا تمہیں جنگ. آمین. اگر آپ اپنی زندگی کی ہر جنگ کو جیتنا چاہتے ہو تو آپ کو الرٹ رہنا ہے, آپ کو سست نہیں بننا. اگر میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے اپنی جان کی, اپنی روح کی, اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے آج آپ یہاں پہ آئے نہیں ہو بلکہ خداوند آپ کو لے کر آیا. اگر وہ آپ کو لے کر آیا ہے تو وہ آپ کو ایسے ہی لے کر نہیں آیا, وہ آپ کو سکھانے کے لیے لے کر آیا ہے. اگر تم ہوا میں اٹھ کر میرا استقبال کرنا چاہتے ہو تو اپنی جان کی, اپنے بدن کی اور اپنی روح کی تم نے کیا کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے. سب کو پتا لگا کہ جان کیا ہوتی ہے. آپ کی جان کس میں ہے, آپ کے خون کے اندر. اور خدا کہہ رہا ہے تو نے اپنے خون کو بھی بے عیب رکھنا ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں کھانی جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بلڈ جو ہے وہ بھی عیب دار بن جائے. اس لیے آج لوگ جو ہیں ان کو کوئی بھی چیز کھاتے ہوئے ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جان ہوتی کیا ہے. کیونکہ میں خداوند نے یہ بھید جو بتایا ہے اس سے پہلے شاید ہمیں بھی نہیں پتا تھا, لیکن مجھے اس بات کا پتا تھا کہ جو بلڈ ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے, اس کے اندر ہماری جان ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ خداوند نے بتایا ہے کہ تمہاری جان جو ہے وہ بھی بے عیب رہنی چاہیے. میں پوری عبادت کرتا ہوں, ہر کام خداوند کی مرضی کے مطابق ہم چرچ پہ جاتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, لیکن وہ چیز میں سے وہ کھا لیتے ہیں جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے. اور جس کا پیٹ کنٹرول میں نہیں ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا. کتنی چھوٹی سی بات تھی جس سے خداوند نے منع کیا ہوا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا, لیکن جیسے ہی اس میں سے کھایا حکم ٹوٹا اور باغ عدن میں سے باہر. اسی لیے جس کا پیٹ کنٹرول میں نہیں وہ کبھی بھی شیطان کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا. ہوا کا پیٹ کنٹرول میں نہیں رہا وہ شیطان کو کنٹرول نہیں کر پائی.
شیطان حاوی ہوا اور اسے باغ عدن سے باہر نکلوا دیا۔ آج آپ کا دھیان جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج لوگوں کو آپ کی زمین کے اوپر کتنی لائف ہے، 70 سال، بائبل مقدس کہتی ہے زیادہ قوت ہو تو 80 سال تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو اس کو خوش کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کرنا۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو اس لائف کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ آپ کو اس لائف کی طرف دیکھنا ہے جو میرے اور آپ کے زندہ خدا نے رکھی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ اور میں جو ہوں 100 سال رہنے والے ہیں، وہ ساری زندگی رہنے والے ہیں، اور جس کا نام ہے ہمیشہ کی زندگی۔ آمین۔ اور وہ آپ کو تب ہی مل سکتی ہے جب آپ اپنی جان کو، اپنے بدن کو اور اپنی روح کو آپ کیا کرتے ہو؟ بے عیب رکھتے ہو۔ عیب دار ہو جاتی ہے جب ہم اپنی اس 70 سالہ 80 سالہ زندگی کی دیکھنے لگتے ہیں نا، ہر برا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے چوری کرنی پڑے، چاہے بے ایمانی کرنی پڑے، بس روپیہ پیسہ آنا چاہیے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں بہت سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ روپیہ پیسہ تیرے کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے اس بندے کے بارے میں کہ ایک انسان تھا، اس نے کہا کہ اب میرے پاس اتنا مال آ گیا، دھن آ گیا، دولت آ گئی ہے، اتنی اچھی فصل ہوئی ہے، اس نے اپنا پرانا گھر ڈھا دیا اور ایک بڑا گھر بنا کے اس میں اپنا سارا مال جمع کر کے کہتا ہے اے میری جان اب تو کھا، اب موجی موجی ہے۔ خدا کہتے ہیں اگر آج ہی تیری جان اسی رات تجھ سے لے لی جائے تو یہ سارا مال دولت کس کام میں بتا۔ تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا دھیان جو ہے وہ دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا دھیان جو ہے، آپ کا دھیان اس زندگی کی طرف ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اربوں خربوں سال جو ہو وہ آپ جینے والے ہو۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور شیطان کا کیا کام ہے کہ آپ کا دھیان صرف جسم کی طرف لگائی رکھے اور کبھی بھی آپ کو اس طرف جانے نہ دے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنی زندگی میں بے عیب ہوں، کیا میں بے گناہ ہوں، کیا میں کہیں گنہگار تو نہیں ہوں۔ اگر ایک انسان جو ہے جو پینٹ کا کام کرتا ہے، جو رنگ کا کام کرتا ہے، اگر اسے پتا ہے کہ یہ کام 3 دن میں ختم ہو جانا ہے اور پھر بھی وہ اگر 10 دن لگا رہا ہے، 20 دن لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو ہے وہ بے عیب نہیں ہے۔ لیکن ایک مستری جو ہے وہ کام کرتا ہے، اسے پتا ہے یہ کام اگر 10 دن میں ہونا ہے اور وہ کہہ رہا ہے پورا مہینہ لگے گا، اس کا مطلب ہے وہ جو ہے وہ بے عیب نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب پرابلمز آتی ہیں خداوند کے ماننے والے لوگوں کے اوپر بھی آتی ہیں، اور جو عیب دار ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آتی ہیں، اور جو بے عیب ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آتی ہیں۔ لیکن جو بے عیب ہوتے ہیں آپ کا اور میرا زندہ خدا ان کو نکال لیتا ہے، لیکن جو بے عیب ہوتے ہیں وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پرابلمز آتے ہیں یہ کہ نہیں آتی، کہتے ہیں آمین، کہ تم آگ میں سے دھو کے گزرو گے آگ تمہیں جلا نہیں پائے گا، تم پانی میں سے دھو کے گزرو گے پانی تمہیں ڈبو نہیں پائے گا۔ لیکن کب؟ جب تم نے کیا کیا ہوگا؟ اپنی جان کی، اپنے بدن کی اور اپنی روح کی تم نے حفاظت کی ہوگی۔ پھر سے بتا رہا ہوں جو صادق اور خدا کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پرابلم آتی ہے، اور جو نہیں چلنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے عیب کو رکھا ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی پرابلم آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھنا کہ جو خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں وہ اس پرابلم میں سے نکل جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوتا ہے وہ اس میں سے نکل نہیں پاتے، بلکہ وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تو آپ کی زندگی میں روزے بھی ہونے چاہیے، آپ کی زندگی میں دعا بھی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں کلام بھی ہونا چاہیے۔ آمین۔ کیونکہ وہ ڈوری جو 3 دھاگوں سے مل کر بنتی ہے وہ کبھی بھی جلد نہیں ٹوٹتی۔ توڑنے کی کون کوشش کرتا ہے؟ وہ شیطان کرتا ہے، لیکن وہ اسے توڑ نہیں پاتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی لائف میں کبھی بھی شیطان کو جو ہے وہ الو نہیں کرنا۔ یسوع سے نے کہا ہوا ہے شیطان کو، ابلیس کو موقع مت دو۔ موقع ہم کس طرح سے دے دیتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم اپنے کاروبار کے ساتھ وفادار نہیں رہتے، اپنی جاب کے ساتھ وفادار نہیں رہتے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ سچ بول کے میں نے یہاں پہ کام لے لیا نا تو پتہ نہیں میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، میری تو شاید پوری نہ پڑے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ زندہ خدا کہتا ہے مجھے آزما کر کو دیکھ کہ میں کیسا مہربان ہوں۔
تو اپنے کام کے ساتھ اپنی جاب کے ساتھ وفادار ہو کر تو دیکھ, تو میرے ساتھ وفادار ہو کر تو دیکھ, پھر دیکھ میں تجھے کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہوں. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیونکہ خداوند کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہماری جان, ہماری روح اور ہمارا بدن جو ہے وہ یسوع مسیح کے آنے تک کیا رہنے چاہیے, بے عیب رہنے چاہیے. اور آگے لکھا ہوا ہے بدن. بدن آپ کو پتا ہے کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو جسمانی ہے وہ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتے. جو جسمانی ہے وہ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتے, لیکن جو روحانی ہے ان کا دھیان ہی ہر طرف اس طرح رہتا ہے کہ خداوند کس طرح سے خوش ہو, میں کس طرح سے خداوند کی مرضی کو پورا کروں. دانیل جو تھا وہ ایک روحانی انسان تھا. ایویں ہی جو ہے دانیل کے لیے جو ہے خداوند نے شیروں کے منہ بند نہیں کر دیے تھے. جب اس کو شیروں کی مان میں گرایا گیا تو بادشاہ وہاں پہ سروں کے ٹانگے آگے پوچھتا ہے, دانیل کیا وہ خدا جس کی حضوری میں تو بنا رہتا ہے, کیا اس نے تجھے بچایا؟ تو دانیل کے کیا ورڈز تھے؟ اس نے کہا بادشاہ ہم اس کو پڑھیں گے, آپ کو زیادہ سمجھ لگے گی. تھینک یو جیسس. سب بولو تھینک یو جیسس. تھینک یو فادر گاڈ. تھینک یو ہولی اسپرٹ. آمین. چھ باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے, اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی مان کی طرف چلا, اور جب مان پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا. بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا, اے دانیل زندہ خدا کے بندے, کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ اب دانیل کا آگے جواب سنیں. تب دانیل نے بادشاہ سے کہا, اے بادشاہ اب تک جیتا رہے, میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے, اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا, کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا, اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی. کیوں شیروں کے منہ بند کیے گئے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں خداوند کی حضوری میں بے گناہ ثابت ہو گیا. اس کا مطلب ہے جب اسے شیروں کی مان میں گرایا گیا تو اس کے ڈاکومنٹس چیک کیے گئے ہوں گے. ڈاکومنٹس کا مطلب اس کی جتنی بھی لائف ہے وہ چیک کی گئی ہوگی, اور دیکھا گیا ہوگا کہ ہاں یہ یہاں بھی میرے ساتھ اڑا اور کھڑا رہا, یہ یہاں بھی میرے ساتھ اڑا اور کھڑا رہا. ہاں اب جو ہے خداوند نے کہا میرے فرشتے جائیں اور شیروں کے منہ کیا کر دیں, وہ بند کر دیں. ایسے ہی شیروں کا منہ بند نہیں ہو گیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں میرے لیے یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں, میری جو تنگ دستی ہے یہ ختم ہو جائے, لیکن ان سے کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ خداوند کی نظر میں بے گناہ ہیں؟ اگر ہیں تو خداوند ڈیفینیٹلی منہ بند کرے گا اس بے روزگاری کا بھی, اس تنگ دستی کا بھی. آمین. کیونکہ دانیل یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ میں خداوند کے حضور بے گناہ ثابت ہوا. ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اسے چیک کیا گیا, اس کی ساری جو لائف ہے اس کو چیک کیا گیا, اس سب میں وہ کیا ٹھہرا, وہ بے گناہ ٹھہرا. آج لوگوں کو بے گناہ ٹھہرتے ہوئے جو ہے وہ بڑا ڈر لگتا ہے. ہاں اگر اس میں اگر مجھے یہاں سے 10,000 مل رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا 5,000 بنتا ہے, یا کسی شاپ پہ گئے تو اگر وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بل جو ہے وہ 2,000 کا بنا ہے, لیکن آپ سے اس نے صرف 1,500 روپے کاٹا اور 500 روپیہ جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا واپس مل رہا ہے, تو گھر میں آ کے کہنا واہ جی واہ, 500 روپیہ آج دیکھا دکان والے کو دال لگ گیا, اس نے مجھے 500 روپیہ واپس دے دیے. وہ یہ نہیں پتا کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو 500 روپے آپ اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہو وہ کیا کر رہا ہے, وہ آپ نے جو خداوند نے آپ کو 5,000 کروڑ دینا تھا, آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو لات مار کے آ رہے ہیں. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو ایک ہاتھ سے میٹھا دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کی سب سے بڑی بلیسنگز آپ سے لے لیتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں جب کبھی بھی میں مجھے بڑی بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو اپنی گواہی دے رہا ہوں. کسی بھی شاپ میں جب جائیں اور پھر مجھے پتا چل جائے کہ ان سے ہمارے جو ہیں ہماری طرف ان کا کچھ ایکسٹرا آ گیا ہے, تو چاہے گاڑی کا جتنا مرضی پیٹرول لگے, میں نے واپس جانا ہے اور ان کو واپس کر کے ہی آنا ہے. آمین, ہاللیلویا. کہ مجھے پتا ہے کہ میں کسی طرح کے لالچ میں پھنسنے والا نہیں ہوں. میں 200-300 کا کسی کا کیا کروں گا, میرا دھیان کس طرف ہے, ان بلیسنگز کی طرف ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں. آمین, ہاللیلویا. جب آپ کا اس طرح سے دھیان ہوگا تو جب آپ پرابلم میں پھنسیں گے نا تو خدا جو ہے پھر وہ شیروں کے منہ بھی بند کرے گا. وہ آپ کو دیکھے گا کہ میں نے اس جگہ پہ اس بیٹے کو پرکھا تھا, اس کو میں نے چیک کیا تھا, لیکن یہ کیا ہوا, اس پرکھ میں کامیاب ہو گیا. ہاں اس کے لیے یہ جو بیماری کا شیر ہے اس کا منہ کیا کر دیا جائے, اس کا بند کر دیا جائے اور اسے تندرستی دی جائے. آمین, ہاللیلویا. اس کی تنگ دستی کا جو بھی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو امیر کیا جائے.
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جب آپ ان میں الرٹ رہتے ہو تو ہو نہیں سکتا کہ شیطان کبھی بھی آپ کو گمراہ کر کے آپ سے آپ کی بلیسنگز چھین سکے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. سب بولو تھینک یو جیسس. تیرے کلام کے لیے، تیری حضوری کے لیے ہم تیرا تھینکس کرتے ہیں ان دا مائٹی نیم آف دا جیسس کرائسٹ. آمین. کلام آج ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ سب ایک دوسرے سے کہیں گے کہ خداوند آج تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی جان کو، اپنے بدن کو اور اپنی روح کو تو بے عیب رکھنا، تاکہ تو خداوند کا ہوا میں اڑ کر استقبال کر سکے. کلام آج تجھے کہہ رہا ہے کہ اپنی جان کو، اپنی روح کو اور اپنے بدن کو خداوند کے آنے تک بے عیب رکھنا، تاکہ خداوند خدا ہر مشکل سے تجھے بچائے، تجھے چھڑائے اور تجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے. آمین. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم پھر اس ورس کو پڑھیں گے. اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں اس ورس کو تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. آج خداوند نے آپ کے ساتھ بات کی، اس نے میرے سے بات کی اور ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی بنانا ہے. پہلا تسنیکیوں اس کا باب نمبر 5 آیت نمبر 23. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. خداوند آپ ہی تم کو پاک کرے. جب آپ پاکیزگی میں آ جاؤ گے آپ کی روح، آپ کا بدن اور آپ کی جان جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائیں گی؟ وہ بے عیب ہو جائیں گی. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین، آمین، آمین. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسمان ان کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے. تھینک یو جیسس. ہم سب اپنی آنکھوں کو خدا کے حضور میں بند کریں اور خدا کا شکر ادا کریں آج کے زندہ کلام کے لیے جو اس نے ہم سب کو ہماری ضرورتوں کے مطابق عطا کیا. سب سر جھک جائیں اور خداوند کی اس بلیسنگ کے لیے، کیونکہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں، اس کے حضوری میں آتے ہیں، تو ہمارے لیے جو سب سے زیادہ بلیسنگ ہے وہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور شفا دیتا ہے. قادم مدت یہوہ یعنی پاک خدا، سب کچھ مہیا کرنے والے میرے زندہ خدا، لشکروں کے خدا، زندگی دینے والے خدا، میں دل کی تھا گہرائیوں سے اس جماعت کے ساتھ خداوند تیرا تھینکس کرتی ہوں آج کے کلام کے لیے. پاک خداوند جو تو نے ہماری ضرورتوں کے مطابق ہمیں مہیا کیا، خداوند تو نے اپنے بندہ کو روح القدس کی رہنمائی سے آج کا کلام دیا اور تیرے بندہ نے خداوند پوری ایمانداری سے تیرے کلام کو تیری بھیڑوں تک پہنچایا. خداوند ہم تیرا تھینکس کرتے ہیں. خداوند آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا، تیرے گھر میں آ کے سیکھا کہ پاک خداوند ہم نے اپنی زندگی میں تجھے اول درجہ دینا ہے. خداوند ہم نے سیکھا تیرے آج کے دن خداوند تیری عبادت میں ہم نے سیکھا کہ خداوند ہم نے عبادت کے روز خداوند تیری حضوری میں آنا ہے، تاکہ خداوند ہم آج کی طرح ہر عبادت کے دن آئیں اور تیرا کلام سیکھیں اور خداوند ہم اپنی روح کو، اپنے بدن کو اور اپنی جان کو خداوند تیرے آنے تک بے عیب اور محفوظ رکھ سکیں. پاک خداوند تیرے بندہ نے خداوند خدا جو کلام آج خداوند تیرے خوف میں رہتے ہوئے، تیری حضوری میں رہتے ہوئے تجھ سے پایا اور خداوند اپنی ڈیوٹی کو خدا ایمانداری سے نبھایا. ہم تیرے خادم کے لیے تھینکس کرتے ہیں تیرا. خداوند تو اپنے بندہ کو اور زیادہ خداوند کثرت سے اپنی پریچنگ کے لیے، اپنے کاموں کے لیے استعمال کر. خداوند باپ میں حاضر جماعت کلیسیا کے لیے اور آن لائن لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کے دن خداوند اس عبادت کو اٹینڈ کیا، تیرے کلام کو سنا، خداوند میں ان سب کے لیے تیرا تھینکس کرتی ہوں. اور خداوند میں چاہتی ہوں تو اپنے کلام کو، جس کو تو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو
خداوند آج کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خداوند ہم تب ہی 100 گنا پھل لائیں گے جب ہم 100% خداوند اس کلام پر عمل کریں گے۔ خداوند ہم اس کلام پر عمل کر سکے اور خداوند اس کلام کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ خداوند ہمیں سکھا کہ ہم زندگی کی ہر موڑ پر، زندگی کی ہر سانس پر تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، تاکہ خداوند ہم ہر قدم پر شیطان کو شرمندہ کر سکیں اور اپنی زندگی کے پورے سفر میں خداوند تجھے اپنے ساتھ پائیں، تاکہ خداوند ہم پاک اور صاف رہیں اور تیری کامل راہوں پر چل سکیں اور تیرے کاموں کو کر سکیں۔ مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، سب بولیں آمین۔ ہم